اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سما سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب مکسر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب مرسل انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ اور عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ترجمہ، اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، ہمیں تو خدا تعالیٰ سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نمازوں کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سب کو چکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو نہیں سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز ادا کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت کی، تابعین نے بھی نماز کو ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو اختیار کیا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کسی ولی نے نماز ترک کی ہو اور ولی بن گیا ہو، کسی کتب نے نماز ترک کی ہو اور کتب بن گیا ہو، کسی ابدال نے نماز ترک کی ہو اور ابدال بن گیا ہو، کسی امام نے نماز ترک کی ہو اور امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نوازیت ملتی ہے۔ ان تمام حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہے اور مرسل انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بندہ مومن رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور ترک صلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو گویا اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ حضرات سامعین اکرام، جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ برادران اسلام، قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی۔ اس دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب نماز درست ہوگی تو تمام اعمال قبول ہوں گے، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا اور دیگر اعمال صالحہ بھی قبول ہوں گے۔ اور اگر نماز ہی درست نہ ہوئی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا امتحان آسانی سے فرمائے۔
किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। शादियान इस्लाम बेनमाजी को तो जमीन भी पसंद नहीं करती कि ये मेरे अंदर दफन हो जाए। इसी पर मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का दौर है। एक गुड़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है तो वो दरबार अमीरुल मोमिनीन में हाजिर होकर मुतालबा करती है कि जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक पुर्जा लेते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं और उस गुड़िया से कहते हैं कि इस पुर्जे को उस जगह पर रख देना जहां पर तुम्हारा तेल गिरा था। गुड़िया ऐसा ही करती है, फौरन जमीन पूरा तेल उगल देती है। तमाम लोग हैरत ज़दा होते हैं कि यह क्या माजरा है। जब उस पुर्जे को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ऐ जमीन इस गुड़िया का तेल वापस कर दे, वरना तुझ में ऐसे आदमी को दफन करूंगा जो तारिक सलात है। हजरात सामईन इकराम, इस इबरतनाक वाक़या से हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए कि नमाज तारिक सलात को पसंद नहीं करती। अगर हम नमाज छोड़ेंगे तो कब्र में जाने के बाद जमीन हमारे साथ क्या मामला करती है। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए और नमाज का पाबंद बनाए। मैं इन अशार के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला इकबाल। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। सजदा इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत का मजा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा। जीत ना पाए कोई तुझसे ऐसी तू बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। बाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।